بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی کے اس لیکچر میں ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ذکر کریں گے اور آپ کے عہد میں جو اہم اقدامات لیے گئے اور جو آپ کے دور کی خصوصیات ہیں ان میں سے چند کا ذکر کریں گے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل سرکردہ اور نمایاں صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا تھا، اور اس پر آپ نے جو اکابر صحابہ کرام تھی ان سے مشاورت کر لی تھی۔ اس بارے میں جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت سخت گیر ہیں، سختی کرنے والے ہیں، اس بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بارگاہ الہ میں عرض کروں گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے سب سے بہتر بندے کو تیرے بندوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اس لیے سخت لگتے ہیں چونکہ میں نرم ہوں، اور جب ان پر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ آپ کی اس نامزدگی کو بغیر کسی اختلاف کے امت نے قبول کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ دوم بیعت کی گئی۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے جو ابتدائی خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، تو مجھے قوت دے دے، میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے، یعنی تیرے بندوں پر جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اور پھر یوں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے ذریعے تمہیں اور میرے دونوں رفقا کے بعد تمہارے ذریعے مجھے آزمایا ہے، یعنی میری ذات سے تمہاری آزمائش ہے، اور جو پچھلے دو خلفاء مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے حوالے سے میری آزمائش ہے کہ میں ان کے معیار کو لے کر آگے چل پاتا ہوں یا نہیں۔ اب میں اللہ کی قسم، تمہارا جو معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا میں خود اس کو حل کروں گا، اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا، کسی ایسے علاقے میں ہوگا جہاں پر میں خود میسر نہیں ہوں گا، تو اس کے لیے قوی اور امانت دار حضرات کو مقرر کروں گا جو لوگوں کے معاملات کو حل کریں گے۔ میں اللہ کی قسم، اگر لوگوں نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا تو میں بھی اچھا برتاؤ کروں گا، یعنی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق میں احکامات جاری کروں گا، اگر لوگ اس کو فالو کریں گے تو انہیں ان کا اجر اور انعام ملے گا۔ اگر لوگوں نے برا برتاؤ کیا، یعنی احکامات قرآن و سنت کو جو اسٹیٹ نافذ کر رہی ہے ان پر عمل نہ کیا، تو پھر انہیں سزا دوں گا، چونکہ جو تقاضا ہے قرآن و حدیث کا۔ عہد فاروقی کے اندر بہت سے اقدامات ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سی فتوحات تھیں جو عہد فاروقی کے اندر امت مسلمہ کو حاصل ہوئی، جن میں بہت سے نام ہیں آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں، مگر میں بطور خاص ذکر کروں گا ملک شام کا، ایران کا اور یمن کا، چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی اور آپ سے عرض کیا گیا تھا اور آپ نے اپنی کدال سے چٹان پہ بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگائی تھی، چٹان بھی ریزہ ریزہ ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام عطا فرما دیا اور میں اس کے سرخ محلات کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو کہا اللہ اکبر، میرے رب نے مجھے ملک فارس یعنی ایران عطا فرما دیا، اور ملک فارس کا جو سفید محل ہے مدائن کا، میں اسے یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو کہا تھا اللہ اکبر، رب کائنات نے مجھے یمن عطا فرما دیا اور میں صنع کا جو دروازہ ہے اس کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ فتوحات، یہ علاقے جن کی خبر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے صحابہ کرام کو آقا کریم کی زندگی حیات ظاہری میں سنوائی تھی، یہ عملی طور پر امت مسلمہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نصیب ہوئے۔ آپ نے اپنی جو عہد کے اندر ریاست اسلامی کے اصلاح کے لیے، ریاست کو منظم کرنے کے لیے محکمہ مال کو قائم کیا، پولیس کا نظام قائم کیا، جیل خانہ جات قائم کیے، رعایا کی حفاظت اور خبرگیری کے لیے آپ نے اپنے حکام کے علاوہ خود رات کو گشت کیا کرتے تھے، اور ایسے بہت سے واقعات کتب سیرت کے اندر رپورٹ ہوئے کہ آپ نے کئی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اپنے گشت کے دوران ان کی مشکلات کو جب دیکھا تو اپنے پشت کے اوپر بیت المال سے سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئے، ان کے خیموں تک چھوڑ کر آئے، اور جب کہنے والوں نے کہا کہ آپ کے خادم موجود ہیں وہ جا کر ان کی ہیلپ کرائیں گے، تو آپ نے کہا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں خادموں نے نہیں،
عمر نے خود جواب دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں زمینوں کی باقاعدہ پیمائش کروائی گئی۔ سلطنت اسلامیہ چونکہ بہت وسعت پذیر ہو چکی تھی تو زمینوں کی پیمائش کروائی گئی تاکہ بہتر نظم و نسق کیا جا سکے۔ جو آباد زمینیں ہیں ان کی پراپر تقسیم ہو، جو غیر آباد ہیں انہیں آباد کرنے کے لیے مستحقین کے درمیان ریاستی سطح پہ تقسیم کروایا جائے، اور پھر مختلف ریاستوں کے درمیان ریاست کے جو مختلف علاقہ جات تھے، جو شہر تھے، ان کے درمیان بہتر خط و کتابت کے لیے آپ نے ڈاک کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ پوسٹ آفس بنائے گئے، ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں، اور باقاعدہ ان کے لیے اس زمانے کے اندر تیز ترین ڈاک کو پہنچانے کے لیے گھوڑے مقرر کیے گئے کہ ایک جگہ سے چلیں گے اگلی جگہ پہ اور نیا تازہ گھوڑا لے کر پیغام دینے والا پھر ڈاک لے کے آگے چلا جائے گا تاکہ انقطاع نہ آئے اور پیغام جلد سے جلد پہنچے اور امت کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں صحیح فیصلے اور جلد فیصلے کیے جا سکے۔ آپ کے عہد میں مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی، پتھروں کا فرش بنوایا گیا، حرم کعبہ کی توسیع ہوئی، اور آپ نے مقام ابراہیم کو جو پہلے بیت اللہ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا اسے تھوڑا فاصلے پہ کیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اور نماز پڑھنے والوں کو دقت نہ ہو اور سہولت رہے ان کے لیے۔ آپ سے قبل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ آپ کو یعنی ابوبکر صدیق کو کسی نے خلیفۃ اللہ کہا تو آپ نے کہا نہیں، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ کے لیے خلیفۃ رسول اللہ یعنی خلیفہ رسول ابو بکر کے خلیفہ، مگر اس کے اندر چونکہ الفاظ کا تکرار تھا تو یہ آپ پر گراں گزر رہا تھا۔ کسی نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا تو یہ لقب آپ کو پسند آیا اور آئندہ کے لیے پھر یہ لقب مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا۔ آپ کے عہد حکومت کے اندر لوگوں کو وظائف کی تقسیم کے لیے باقاعدہ فہرستیں تیار کروائی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت مالی اعتبار سے تنگی کا زمانہ تھا، بہت مشکلات تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا حال یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن جب عہد فاروقی آیا اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتوحات دی، اور فتوحات کی نتیجے میں مال غنیمت کثیر تعداد میں مدینہ پہنچا، اور پھر آپ نے لوگوں کے لیے باقاعدہ لسٹنگ کی، اور وہ جو تقسیم تھی، فہرستیں تھیں، اس کی جو بنیاد تھی وہ آپ کی قرابت داری نہیں تھی کہ کوئی میرا قریبی ہوگا یا سربراہ حکومت کا قریبی ہوگا، نہیں، اس کے لیے ایک ہی معیار رکھا گیا۔ وہ معیار تھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے ساتھ وابستگی۔ جس کی اسلام کے لیے، آقا کریم کے لیے جس قدر زیادہ خدمات تھیں، ان خدمات کے تناظر میں ان کے لیے وظائف کی تقسیم کا ایک نظام بنایا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو الفت اور محبت صحابہ کرام کو تھی اور اہل بیت اطہار کا امت پر جو حق تھا، آپ نے ان کے لیے بھی خصوصی وظائف، ازواج مطہرات کے لیے خصوصی وظائف مقرر فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو لاوارث اور بے سہارا بچے تھے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ ایک سیرت کی کتاب میں روایت اس طرح سے نقل ہوئی کہ آپ نے کسی خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کا وقت سے پہلے دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ اس کے لیے اجنبی تھے، آپ نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا خلیفہ کا اعلان ہے، بچہ جب تک دودھ نہیں چھوڑے گا اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے فوری طور پر اس قانون کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ ریاست کی طرف سے لگا دیا جائے گا تاکہ مائیں وظیفے کے حصول کے لیے بچوں کو قبل از وقت دودھ سے محروم نہ کریں۔ آپ کی خلافت کے اندر جو نظام سلطنت تھا، نظام حکومت تھا، وہ ایک شورائی طرز پہ چل رہا تھا۔ تمام اہم معاملات میں کبار اور اہل الرائے صحابہ کرام کی مشاورت کی محفل منعقد ہوتی، معاملہ ان کے سامنے رکھا جاتا، طویل ڈسکشن ہوتی، گفتگو ہوتی، معاملے کو ہر پہلو سے دیکھا جاتا، اور جو بہترین رائے ہوتی اسے قبول کر لیا جاتا۔ آراء کے اندر اصحاب بدر چونکہ ان کی دین کے لیے اور اسلام کے لیے خدمات سب سے بڑھ کر تھی، اللہ رسول کی نگاہ میں وہ سب سے اعلیٰ تھے، ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو، جو آنے والی نسل کے جو لوگ تھے، انہیں ٹریننگ دینے کے لیے، انہیں امور مملکت کو سمجھنے کے لیے اور آنے والے وقت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے آپ نے نوجوانوں کو بھی مشاورت کی محفل کے اندر
बतौर मुबस्सिर शरीक रखा ताकि उनकी तरबियत हो, मुस्तकबिल में जिम्मेदारियों को उठाने के लायक हूँ। और आप ये कोशिश करते थे कि खास तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनमें जो कुरान मजीद को याद करने वाले और समझने वाले नौजवान हैं वो वहां पर इकट्ठे हों, इसलिए कि निज़ाम हुकूमत कुरान और सुन्नत की ही पैरवी के अंदर चलाया जाना था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर आपने न सिर्फ दूर दराज के इलाकों और शहरों के लिए गवर्नरों का तकर्रुर किया बल्कि बाकायदा एक निज़ाम मुकर्रर किया कि जो शख्स मुकर्रर हो वो भी आला मेयार का हामिल हो और फिर उसके बाद उसके एहतिसाब का निजाम हो ताकि वो वहां पे जाकर हुकूमत और इक्तिदार की वजह से कहीं बिगड़ न जाए और कोई ऐसे इक़दामात ना उठा ले जिससे लोगों का नुकसान हो और रियाया को तकलीफ पहुंचे। आप ये हिदायत दिया करते थे कि वो तुर्की घोड़ों पर सवार न हो, यानी अपने आप को सबसे ज्यादा फायक और बरतर वहां पे शुमार न करवाएं, ज्यादा आला किस्म का खाना न खाएं बल्कि जो आम लोगों को मिलता है वो खाना खाएं, बारीक कपड़ा न पहने, जो आम लोग पहनते हैं वो कपड़ा पहने। मकसूद इन चीजों से ये था ताकि जो हुक्मरान है वो अपने आप को लोगों का खादिम समझे, लोगों के बराबर जाने, ना कि खुद को उनसे आला करार देकर लोगों से दूर हो जाए। इसलिए आपने कहा जरूरतमंदों के लिए अपना दरवाजा हमेशा खुला रखें। और जब गवर्नर की तकर्री होती थी उसके तमाम असासाजात की तफसीलात को लिखवा कर बैतुल माल में महफूज कर लिया जाता था ताकि जब ये अपनी गवर्नरी के जमाने के बाद वापस आए तो एहतसाब हो सके कि इसके असासे क्या थे और इस दौरे इक़्तिदार में इसके असासों में कोई नाजायज इजाफा तो नहीं हुआ। इस एहतसाब के लिए पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। आदे फारूकी में जो लोग थे, अवाम थे, उन्हें आजादी थी, वो सुबह शाम किसी वक्त सफर कर सकते थे। उनकी रिहाइश गाह, उनकी प्राइवेसी, उनके जायदाद की मिल्कियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। इजहार राय की आजादी थी, यहां तक कि आपके सामने उस जमाने की खातून भी उठकर अपनी राय का इजहार करती थी। बड़ा मशहूर वाकया कुतुब हदीस के अंदर आया कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमा के खिताब में लोगों को देखा और ये आपने एक अपना रूलिंग दी और फैसला दिया कि लोग अपने हक महर की मिकदार को बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों के पास चूंकि पैसा आया था तो हक महर की मिकदार को बढ़ाते जा रहे थे। तो आपने कहा मैं ये चाहता हूं कि ये कानून बना दिया जाए कि इस रकम से ज्यादा हक महर मुकर्रर नहीं किया जाएगा। जब आपने इस लॉ का इजहार किया, कानून का इजहार किया, तो जुमा के उस इज्तिमा में खातून ने कहा, ऐ उमर, अल्लाह ताला ने जब हमें हक महर पर पाबंदी नहीं लगाई और फरमाया कि अगर तुम ढेरों का ढेर माल भी औरतों को दे दो तो उनको वापस न लो। अल्लाह ताला जब ढेरों का ढेर कहता है तो फिर आप उसका तायुन करके उसे महदूद कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खामोश हो गए, सर झुका लिया और थोड़ी देर बाद कहा कि मर्द से गलती हो गई, औरत ठीक कहती है। इसी तरह गैर मुस्लिमों को भी उनके मजहब पर अमल करने की आजादी दी गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब बहुत सारे इलाके फतह हो गए तो उन मफ्तूहा इलाकों के अंदर नज़्म व नस्क को कायम करने के लिए और उनके दिफा के लिए और दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए फौजी छावनियां कायम की गईं जहां महफूज फौज रखी जाती थी। बवक्ते जरूरत वहां पर कुमक मुहैया की जाती थी और अगर वहां से किसी और इलाके में भेजना होता था तो बतौर कुमक वहां से फौज भेजी जाती थी। लोगों के हुकूक का बहुत ख्याल रखते थे, रातों को गश्त करते, खबरगिरी करते, मदद करते। इंसान तो इंसान रहे, आप फरमाया करते थे अगर मिस्र के किनारे पर, दरियाए नील के किनारे पर कोई एक जानवर भी भूख से मर जाए तो उमर क़यामत के दिन खुद को उसका भी जवाब दे समझता है।